ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں شاہدہ حسن کا مضمون، جس کا عنوان ہے فاطمہ حسن بہتے ہوئے پھول اور دوسری نظمیں۔ شاہدہ حسن کا یہ مضمون ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 7 میں شائع کیا گیا۔ سماعت فرمائیے فاطمہ حسن بہتے ہوئے پھول اور دوسری نظمیں۔ فاطمہ کے یہاں یاد کی کئی کیفیتیں ہیں۔ یہ بھی اس کے احساسات کی ایک عنایت ہے کہ اس نے اس یاد کو کبھی عذاب نہیں بننے دیا، بلکہ اس نے زندگی کو زیادہ خوشنما اور خوش رنگ کر دیا ہے۔ اس کی ایک نظم ہے نیا سفر۔ ندی اب پہاڑوں کی جانب چلی ہے، جہاں ایک چشمہ چٹانوں میں تنہا گھرا منتظر ہے۔ ندی اس کی آغوش میں گر کے سو جائے گی اور زمین دیر تک اس کی یادوں سے بھیگی رہے گی۔ پھر ایک اور نظم ہے جو یاد کی اسی کیفیت سے ہمکنار ہے۔ بکھرے خواب، ادھورے لمحے، ٹوٹے لمحے، میری دنیا سمٹی سمٹی ان آنکھوں میں اتری تھی۔ وہ کل جو ریتیلی زمیں پر پیڑ کا سایہ ڈھونڈنے آیا، اس کی آنکھوں کی جھیلوں میں نے خود کو ڈوبا پایا۔ اڑتی گرد چمکتا سورج، جلتی ریت پہ اس کا سایہ، وہ کیا جانے ان لمحوں میں کتنے خواب کتنے اندیشے، میرا بدن جھلسانے آئے، تیز ہوا کے جھکڑ بھی سارے خواب اڑانے آئے۔ خواب اڑنے اور بدن جھلسنے کا عمل فاطمہ کی زندگی میں اتنی بار ہوا ہے کہ اس تجربے کے بعد وہ ایک جرت مند اور مثبت شعری رویے کے بغیر شعر لکھنے کا کوئی تصور نہیں رکھتی۔ اسی لیے فاطمہ حسن کی شاعری میں چیخ و پکار، جھنجھلاہٹیں، توڑ پھوڑ اور فرار کے بجائے سپردگی اور سرخوشی کی کیفیتیں ملتی ہیں۔ فاطمہ کے یہاں رد و قبول کے معیارات میں کہیں فرار کا کوئی ارادہ نہیں ملتا۔ جن چیزوں کو وہ اپنے تجربے میں لاتی ہے، ان میں اس کا انتخاب نمایاں ہے۔ جو چیز اسے قبول ہے وہ قبول ہے، اور جسے وہ رد کرنا چاہتی ہے اسے رد کرتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ وہ کہاں کیا رہنا چاہتی ہے۔ اسی لیے میں نے فاطمہ کی بے باکی کا ذکر کیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کبھی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ وہ لمحاتی سچائیوں کا اعتراف کرتی ہے اور قطرہ قطرہ کو ہمصورت دریا دیکھتی ہے، اور کبھی اس کی آنکھیں دھوکہ کھانے لگتی ہیں تو خود کو بیدار کر لیتی ہے۔ اس کی ایک نظم دیکھیے۔ سبز پتوں کی آہٹوں میں میرے نام کی سرگوشی شاید دھوکہ ہے۔ تیز ہوائیں مجھ سے ٹکرا کر اپنی گونج بن جاتی ہیں، بادل مجھے بھگو کر اڑ جاتے ہیں۔ میں خود کو دھوکہ نہیں دے سکتی، تم بھی کہہ لو پتھر ہوں، پر لہریں اندر ٹوٹ رہی ہیں۔ فاطمہ کی شاعری کا دائرہ اگرچہ محدود ہے اور اس کے سارے تجربے اس کی ذاتی دنیا سے وابستہ ہیں، مگر ان کی سمتیں اور ان کے رخ خارجی دنیا ہی کی جانب کھلتے ہیں۔ یہ دنیا جس میں فاطمہ کے روز و شب اس کی ذات اور اس کے خواب کو ہر لمحے ایک نئے چیلنج سے دوچار کرتے رہتے ہیں۔ فاطمہ نے کبھی اس دنیا سے باہر نکلنے کی تمنا نہیں کی، بلکہ وہ اس کی فضاؤں میں رچ بس کر ٹھہرے پانی کی صورت
کسی پیڑ میں سو جانے کی تمنا کرتی ہے۔ وہ اس خارج کا ایک ایسا حصہ بننا چاہتی ہے جو اس کے بغیر نامکمل ہے، اور جس کے اندھیارے میں وہ خود اجیارہ بن کر ابھرتی ہے۔ ٹھہرے پانی کی صورت میں پیڑوں میں سو جاؤں گی، بادل بن کر ابھری تو میں برسوں گی کھو جاؤں گی، تارا بن کر چمکوں گی اب اس آنگن میں اتروں گی، اندھیاروں سے بھاگ چلی ہوں اجیارہ ہو جاؤں گی، کتنی رت آنکھوں میں جل کر بجھتی رات کے سنگ بجھی، اب تو دیپک لے کے اڑوں گی جگنو میں کہلاؤں گی۔ فاطمہ کی شاعری کا یہ لہجہ کم و بیش اس کی تمام نظموں اور غزلوں میں موجود ہے، خاص کر اس کی مختصر نظمیں۔ یہ نظمیں برقی رعد دوڑتے ہوئے تاروں کی طرح جھٹکا نہیں دیتی، بہت چونکاتی بھی نہیں، مگر مانوس مانوس سی لگتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی لہر کو چھو لیا یا جیسے کسی موج کو چوم لیا۔ ان سے ایک آسودگی ملتی ہے اور محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلاً اس کی نظم پرانے گھر میں، شام، یاد اور بدلیاں، لہریں، جھاگ اور کشتیاں، گمسم چار سہیلیاں، الجھی ہوئی پہیلیاں، یا ایک اور نظم، اب پتھر صرف پتھر ہے، وہاں بہت سے موتی تھے، میں نے سمیٹا، ہار پرویا اور گلے میں پہن لیا، پھر مجھ کو معلوم ہوا وہ پتھر تھے، موتی میری آنکھوں میں تھا، جس کے عکس سارے پتھر چمک رہے تھے۔ فاطمہ کی بعد کی شاعری میں بھی جو اس نے اپنے پہلے مجموعے کے بعد کی ہے اور جس کے کچھ حوالے میں دوں گی، یہ بات شاید اور واضح ہو جائے کہ اگرچہ زندگی کے بارے میں اس کے تجربات اب پہلے سے مختلف ہیں اور اس نے زندگی کو کچھ پرکھ بھی لیا ہے اور سمجھ بھی لیا ہے، مگر اس کے یہاں اسے پوری طرح قبول کرنے کی خواہش پہلے کی طرح موجود ہے۔ اس کا پچھتاوا یہ نہیں کہ اس نے خلوص کیوں برتا، بلکہ اس کا پچھتاوا یہ ہے کہ وہاں کیوں برتا جہاں اس کی پہچان نہیں تھی۔ اس کی ایک غزل ہے، خود تم سے ملنے آئی بھی اور آ کے بہت پچھتائی بھی، اب جھیلوں گی خاموشی سے یہ دوری بھی تنہائی بھی، اس رات میں جاگی دیر تلک اس رات چلی پروائی بھی، کچھ لوگ تھے جن سے روز ملی کچھ لوگوں سے اکتائی بھی۔ ان بہتے ہوئے پھولوں کے درمیان اپنی یادوں کی نہر کھودتے کھودتے وہ کتنی بار اداس ہوئی ہوگی میں نہیں جانتی۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ فاطمہ شاعری اور خاموشی کے ایسے درمیانی مقام پر کھڑی ہے جہاں کا ہر دریچہ انتظار کے دشت ملال میں کھلتا ہے۔ یہ انتظار نہ تو گزرے ہوئے دنوں کے لوٹ آنے کا ہے اور نہ آنے والی کل تک ان بے باز شہروں میں کسی تازہ پھول کے کھلنے کا۔ آج اور کل کے ان درمیانی لمحوں میں یہ انتظار خود اپنی ذات کی آسودگیوں کا بھی نہیں۔ رات یہ میں نے خواب میں دیکھا تم تنہا ہو، سارا دن میں بھیڑ میں تھی اور رہی اکیلی۔ یہ اس خواب کو دوبارہ اس طرح نہ دیکھنے کا انتظار ہے، اور یہی ان تمام خوبصورت نظموں کا سچا جواز بھی ہے۔ اس جواز کو پیش کرنے کے لیے فاطمہ نے نئی حیت کو جس بے باکی سے اپنے شعری رویے میں جگہ دی ہے، اسے قبول کرنے اور اس کے سنجیدہ اعتراف میں تاخیر تو ممکن ہے، مگر یہ اقرار بہر طور ضروری ہے کہ فاطمہ
واضح منزلوں کی سفیر ہے۔